آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ایسی دعا بتائیے جس سے افضل کوئی دعا نہ ہو۔ آپ نے صرف ایک کلمہ بولا، فرمایا تسأل ربک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ سوال کرنے والے اپنے رب سے صرف دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کیا کرو، اس سے بڑی دعا دنیا میں ہے ہی کوئی۔ دوسرے دن پھر آیا، آپ نے پھر بھی یہی فرمایا۔ تیسرے دن پھر آیا، آپ نے پھر یہی فرمایا۔ اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عافیت جو ثابت ہے دعاؤں میں، ان کو یاد بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ میرے معزز اور محترم بھائیوں، اللہ سے عافیت طلب کرو، اللہ سے عافیت طلب کرو۔ عافیت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ خلو الجسد والنفس من جميع العوارض والامراض التي تهاجمها وتضرها۔ عافیت کا مطلب یہ ہے، اے اللہ روحانی اور جسمانی طور پہ ہر قسم کی بیماری اور بوجھ سے مجھے ہر وقت محفوظ رکھ۔ یہ عافیت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیمات دی ہیں، اس عافیت کو اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ ممبر پہ چڑھتے تو رونے لگ جاتے اور صرف ایک بات کہتے، صلی اللہ العفو والعافیہ۔ لوگوں اللہ سے معافی بھی مانگا کرو اور عافیت بھی مانگا کرو۔ اللہ تمہیں ہر وقت گناہوں سے بھی پاک رکھے اور ہر قسم کی مصیبت اور بیماری سے بھی پاک رکھے۔ دوسرے سال اپنی خلافت کے جب دوبارہ وہ ممبر پہ چڑھتے تو پھر رونے لگ گئے اور ایک ہی بات کہی، صلی اللہ العفو والعافیہ۔ لوگوں اللہ سے دو باتیں ہر وقت مانگتے رہا کرو، مالک الملک مجھے ہر قسم کے گناہوں سے ہر وقت پاک صاف رکھ، میرے اوپر کسی گناہ کا بھی بوجھ نہ ہو، کسی بیماری اور مصیبت کا بھی بوجھ نہ ہو۔ اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر نے اس لیے فرمایا، ما من دعوة يدعو بها العبد افضل من اللهم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ لوگ دعائیں کرتے ہیں، بڑی بڑی قیمتی دعائیں ہیں، بڑی بڑی عظمت والی دعائیں کرتے ہیں، لیکن پیغمبر کائنات فرماتے ہیں کائنات کے اندر اس سے افضل دعا کائنات کے کسی فرد نے کی ہی نہیں ہوگی۔ کون سی دعا؟ جس سے کوئی دعا افضل نہیں ہے۔ جب کوئی یہ کہہ دے اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی عافیت دے دے اور آخرت میں بھی عافیت، دنیا میں بھی ہر قسم کے گناہ اور بیماری دکھ مصیبت سے ہر وقت محفوظ رکھ، اور جو ہی آنکھ بند ہو قبر بھی جنت کا باغیچہ بن جائے اور جنت کا مجھے وارث میرا مالک بنا دے۔ اللہ ذوالجلال عافیت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔